تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا وہ جھوٹ ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جھوٹ یہ وہ وائرس ہے جس کے اثرات دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں نا اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، ہمارا مشاہدہ ہے کاروبار بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ دیکھو ایمان والا تو اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جھوٹ سے کاروبار تو بڑا، برکت ختم ہوئی، پیسہ آیا لیکن سکون ختم ہوا، پیسہ آیا راحت ختم ہوئی، پیسہ آیا سکون کی نیند ختم ہوئی۔ جھوٹ بولنے سے پیسہ تو کمایا، وہ اولاد کو کھلایا اور وہی اولاد میرے سامنے آنکھیں نکال کے کھڑی ہو گئی۔ بیوی کو کھلایا، اس کے اندر نہ شکری پیدا ہوئی۔ باپ کو کھلایا، باپ نے لوگوں یاروں میں بتلایا اے میرا پتر بڑا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جھوٹ سے روزی جو کمائیں گے اس سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ میرے اور آپ کے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ تو اس کی وبا دنیا میں بھی کہ اس سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ وہ وائرس ہے جس کا نقصان کیا ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمیں وہ عمل بتائیے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا وہ جھوٹ ہے۔ میرے بھائیو آج ہم اس سے کتنا بچتے ہیں، آج ہم اس سے کتنا ڈرتے ہیں کہ میں جھوٹ نہ بول لوں، بول دیا تو اللہ سے معافی مانگ لوں۔ جس کے اثرات یہ ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، جس کے اثرات موت تک، اور یہ جھوٹ سے بڑا گناہ ہے، وائرس ہے جس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ تک، جس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو عذاب علیم کا ذریعہ ہے، جو ذلتوں کا ذریعہ ہے، اس سے ہم بچ ہی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی عذاب علیم دے گا، اور جہنم کی آگ ان کو پاک نہیں کرے گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا پہلا وہ شخص شیخ زانن جو بوڑھا ہو کر بھی بدکاری سے باز نہیں آتا، دوسرا فرمایا مالک کذاب جو بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، اور تیسرا فرمایا عائل مستکبر جو غریب ہو کر بھی تکبر کرنے سے نہیں رکتا۔ غریب ہے پھر بھی آکڑ بہت زیادہ، تکبر بہت زیادہ، اپنے آپ کو سمجھتا ہی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس گناہ میں کس قدر مبتلا ہیں، اس گناہ کے کتنے برے اثرات ہیں، اس کی کتنی نحوستیں ہیں اس گناہ کی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔